تھر کول مائن کو پاکستان کے مین ریلوے ٹریک کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اگلے 6 ماہ کے دوران 105 کلومیٹر طویل ٹرین کی پٹڑی بچھا کر اس تھر کے کوئلے کو پاکستان کی مین ریلوے لائن کے ذریعے پورے پاکستان کے پاور پلانٹس، سٹیل پلانٹس اور سیمنٹ پلانٹس تک پہنچایا جا سکے گا۔ اس اہم خبر کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ ایسا پاسبل ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ریپ کے خلاف اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے، بہت اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں، جس کے تحت اب ریپسٹ کو سزائے موت اور عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مزید کیا چیزیں انشور کروائی گئی ہیں اسے پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ تھر کا کوئلہ ہم ہر دفعہ سنتے بھی ہیں، اس کے کچھ مسائل بھی آتے ہیں۔ اس کوئلے کو ٹرانسپورٹ کرنے کا سستا ذریعہ پوری دنیا میں ریل نیٹ ورک ہے۔ ہمارے ہاں تھر کوئلے کی کان پاکستان کی مین ریل نیٹ ورک کی لائن سے 105 کلومیٹر طویل ہے، یعنی اس 105 کلومیٹر طویل راستے کے اوپر اگر ہم ٹرین کی پٹڑی بچھا دیتے ہیں تو یہ کوئلہ پورے پاکستان میں بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 170 ملین یورو کا معاہدہ ہوا تھا پاکستان ریلوے اور الفرقان گروپ UAE کے درمیان۔ اب پاکستان ریلوے اور حکومت سندھ کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا کیونکہ یہ ایریا حکومت سندھ کا ہے۔ تو اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگلے 6 مہینے میں مارچ سن 2023 کے اینڈ تک اس 105 کلومیٹر کی ریلوے لائن کو بچھایا جائے گا، جس کے ذریعے کوئلہ جو ہے بآسانی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان میں صرف پاور پلانٹس ہی نہیں، سیمنٹ کے پلانٹس کوئلے کو استعمال کرنے والے بڑے پلانٹس ہیں۔ اس کے علاوہ سٹیل انڈسٹری میں کوئلہ بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ تو 50 ملین ٹن کوئلہ ہمیں ہر سال اپنے پاور پلانٹس کے علاوہ سیمنٹ، سٹیل کی انڈسٹریز میں بھی چاہیے۔ اس وقت چونکہ لوکل پروڈکشن کم ہے تو ہمارے سیمنٹ کی اور سٹیل کے پلانٹس جو بڑی بڑی لینڈ فل سائٹس ہیں وہاں سے میونسپل ویسٹ جو ہے وہ خریدتے ہیں، جس میں کاغذ ہے، گتا ہے، اس طرح چیزیں، ان کو بلاکس بناتے ہیں، ان کو پھر جلا کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اس کوئلے کے آنے سے ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، اب ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ خواہش وفاقی حکومت کی ضرور ہے کہ اس کو اگلے 6 مہینے میں مکمل کر لیا جائے۔ انہونی نہیں ہے کیونکہ ٹریک بالکل سیدھا ہے، صحرا کا علاقہ ہے، کوئی دشوار گزار علاقے نہیں، پہاڑیاں نہیں کاٹنی پڑے گی، لیکن کمپیٹنسی کے مسائل ضرور ہیں۔ سندھ حکومت اور پھر پاکستان ریلوے دونوں کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ آل دو انویسٹمنٹ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت الفرقان گروپ نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں پر اس رفتار سے، جنوں والی رفتار سے کام کرنے والے لوگ بھی تو ہونے چاہیے جو نیک نیت سے اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کریں اور فوری طور پر اس پر کام کا آغاز کریں، اس کو اگلے 6 مہینے کے اندر مکمل کریں۔ چلیں 6 مہینے میں نہ صحیح، اگر یہ پروجیکٹ 1 سال میں بھی مکمل ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف کوئلے کی ترسیل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے بلکہ فیوچر میں تھر کے جو رہائشی ہیں ان کو، مسافروں کو جو سواری ہے اس کے اندر بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ یہاں سے مسافر ٹرین بھی چلائی جا سکتی ہے یا اسی کوئلے والی مال بردار ٹرین کے اندر ہی 2-3 بوگیاں مسافروں کی ایڈ کر کے بھی ہمارے تھری بھائیوں کو پاکستان کے مین شہروں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ وہاں جا کے روزگار کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں اور خود کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کو ہیں یہ منصوبہ اپنے وقت مقررہ پر تکمیل کی جانب گامزن رہے تاکہ پاکستان کا سالانہ $2 ارب بچایا جا سکے، کیونکہ یہ کوئلہ، تھر کا کوئلہ، جب پاکستان کے بجلی گھروں میں، سیمنٹ پلانٹس میں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیل کے پلانٹس استعمال ہوگا تو سالانہ $2 ارب کا ہمیں کم کوئلہ اور دوسری انرجی پروڈکٹس منگوانے پڑیں گی۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر۔ سن 2011 میں پاکستان میں اینٹی ریپ ایکٹ پاس کیا گیا، بہت اہم قانون سازی تھی، جس کے بعد اب پاکستان کے لاء میں کسی بھی فیمیل کو، خواہ اس کی عمر کوئی ہو، بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بوڑھی کو، اگر ریپ کیا جاتا ہے تو اسی لاء کے انڈر وہ ٹرائل کیا جائے گا۔ اس کا ٹرائل عام عدالت میں نہیں ہوگا، اسپیشل عدالتیں نامینیٹ کر دی گئی ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، ہر سیشن کورٹ ایک ضلع کے اندر اس کی نامینیٹ کر دی گئی ہے جو کہ سمری ٹرائل کرے گی۔ اس کے بعد ان کیمرہ ٹرائل ہوگا، سر عام نہیں ہوگا۔ پھر جو اس ریپ کے کیس کی تفتیش کی جائے گی، جو اہم مرحلہ ہے،
وہ متعلقہ ضلع کا ٹی پی او، ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او مل کر جی آئی ٹی کی صورت میں کریں گے تاکہ اس کو بہت کم انفلوئنس کر سکے کوئی بھی شخص، اور ان چاروں میں سے ایک خاتون لازم ہوگی۔ اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ 18 سال سے اوپر کی کسی خاتون کے ساتھ اگر ریپ ہوتا ہے تو پھر اس کو ریپ تصور کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ نہیں تھا، تو اس ایک لوپ ہول کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے تو اس کو بھی اب اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، جو لواطت کی ایک بری عادت ہمارے کچھ علاقوں میں ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماڈرن ڈیوائسز کو، اس کے تمام شواہد کو بھی اب عدالت انڈر کنسٹیٹیوشن لا سکتی ہے۔ پھر اس کے لیے اسپیشل پولیس کے اندر اسکواڈز بنا دیے گئے ہیں، پورے پاکستان میں عدالتیں سیٹ اپ ہو چکی ہیں، قوانین آ گئے ہیں، اور پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی جاری ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ پروسیس اب پاکستان میں اس بڑھتی ہوئی ریپ کی لت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور اس کی جو سزائیں پہلے کم ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں تو اس کی سزا بڑھا کر سزائے موت یا عمر قید کر دی گئی ہے، اور اگر عمر قید ہے تو اس میں کسی قسم کی پیرول کی آپشن دوسری آپشن نہیں ہے، یعنی 25 سال قید ان کو رہے گی، پورے 25 سال۔ دن اور رات اب ایک ڈے کاؤنٹ ہوتا ہے، پہلے دن علیحدہ اور رات علیحدہ ڈیز کاؤنٹ ہوتے تھے، لیکن کسی قسم کی اب اس میں رعایت نہیں ہوگی۔ پھر ان کو ہر سالانہ جیسے ربیع الاول کے اندر کوئی 2-3 مہینے کی سزا کی تخفیف ہوتی ہے، یا 14 اگست پر، وہ تخفیفیں بھی ان جیسے جرائم پیشہ افراد کو نہیں دی جائیں گی۔ تو پورے 25 سال یہ قید کاٹیں گے، کیونکہ اگر کسی میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے تو اس کو عمر قید ہوگی، لیکن جس کا کنفرم کیس ہے 100% اس کو سزائے موت ہوگی۔ جیسے عابد ملی کو، اس نے سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ایک زیادتی کا نشانہ بنایا تھا خاتون کو، اسے سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اب اس کی اپیلیں چل رہی ہیں ہائی کورٹ کے اندر، تو امید ہے وہاں سے بھی اس کی اپیلیں خارج ہوں گی، اس کو اگلے 1-1.5 سال کے اندر سزائے موت کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو قانون بہت اچھا ہے، اب امپلیمنٹیشن کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہوگا، سرویلنس رکھنی ہوگی پروسیکیوٹرز پر، تفتیشی اداروں پر، ہر قسم کی سرویلنس جب تک نہیں رہے گی یہ قانون باقی قوانین کی طرح بھی پھسپھسا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بہت اچھی شامل کی گئی ہے کہ اسی کے تحت ڈومیسٹک وائلنس کو بھی ٹرائی کرنے کے اختیارات دے دی گئے ہیں، کہ جو مرد حضرات اپنی خواتین کو گھروں میں مارتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، یا خواتین بھی ایون مردوں پر کچھ حد چٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی انہی عدالتوں کے اندر کیس ٹرائی ہو سکے گا، سمری ٹرائل ہوگا، تھوڑے عرصے کے اندر کیس کو فائنلائز کیا جا سکے گا، اور جو متعلقہ شخص ہے، متاثرہ خاتون یا مرد ہے، ان کی آئیڈینٹی میڈیا سے بھی چھپائی جائے گی، باقی لوگوں سے بھی چھپائی جائے گی، صرف عدالت، جج، پروسیکیوٹر اور وکلاء کی حد تک ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، اور باقی لوگوں سے انہیں ہر طریقے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بہت ایکسلنٹ سٹیپ ہے، سابقہ حکومت عمران خان کی حکومت نے تمام بل پاس کروائے، یہ حکومت ان قوانین کو امپلیمنٹ کروا رہی ہے، تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر آنے والی حکومت گزشتہ حکومت کے اچھے اقدامات کو ٹو کرے، ان کو سپورٹ کرے، تبھی جا کر اگلے 10-15 سالوں میں ہمارا بیک لاگ ختم ہوگا، ہمارے فرسودہ قوانین اپڈیٹڈ ہو جائیں گے، اور پاکستان ایک جدید ریاست کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔